اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ آدم علیہ السلام کی جو سٹوری تھی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے جیسا بات کیے تھے وہ تھا حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو تو وہاں سے کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے جس کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے۔ اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی بڑی جنت ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کون سی جنت؟ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اس جنت کی بات کر رہے ہیں جو بہت ہی بڑی ہے۔ اس جنت میں آپ کو جہاں جو چاہے وہ کھانا ہے آپ کھا لو، بس ایک ہی جھاڑ ہے وہاں پر، ایک درخت ہے جس کے نزدیک آپ کو نہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ اس ٹری کے پاس نہیں جانا ہے اور سب کچھ لینا ہے، تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو اس چیز سے بہکانے لگا۔ اب شیطان وہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کسی اور چیز سے بہکا نہیں سکتا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے دنیا میں شیطان ہم لوگ کو ہماری اولاد سے، صحت سے، مال سے اور بہت ساری چیزوں سے ہم لوگ کو بہکاتا ہے وہ، پر وہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے وہاں پر اور کوئی چیز نہیں تھے۔ تو شیطان نے کیا کیا اس ٹائم پر؟ شیطان ان کو وسوسے ڈالنے لگا، ان کے دماغ سے کھیلنے لگا، ان کے دماغ میں وسوسے ڈالنے لگا۔ شیطان ان سے کہنے لگا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ان سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں کی فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، یا کبھی ختم نہیں ہونے والے میں سے ہو جاؤ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جھاڑ سے دور رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جانتے تھے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور ماشاءاللہ بہت سال تک، اسکالرز بولتے ہیں کہ انہوں نے بہت سال تک وہاں پر رہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان سڈنلی کسی کو وسوسے نہیں ڈالتا، اور ہم جانتے ہیں اگر شیطان سامنے سے آ جائے گا تو ہر کوئی ڈر جائے گا اس کو دیکھ کر۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ سلولی سٹیپس لیتا ہے۔ وہ ایسے بولتے ہیں نا، بیبی سٹیپس بولتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ انسان کو وسوسے ڈالنے کے لیے چھوٹے سٹیپ لیتا ہے، اور ایک ٹائم اتنا دماغ میں بھر دیتا ہے کہ انسان پھر سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ شیطان کے باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سلولی ان کے دماغ میں بولتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وجہ سے دور رکھا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا، وہ ان کو وسوسے ڈالتے گیا، اتنا ڈالنے لگا کہ اس کو معلوم تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بتاتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس کو گمراہ کرنے کا بھی طریقہ کیا تھا؟ وہ وسوسے ڈالنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ وسوسے ڈالنے لگا، اور ایک ٹائم ایسا آیا جب بولتے نا اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم لوگ کو دیکھو اتنی ساری نعمت دی ہے، اور کبھی ہم لوگ کو کوئی چیز اگر کوئی منع کر دیتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ چیز کیا ہے، ہم لوگ کو دیکھنا ہے، ایک انسانی فطرت ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام جب بنائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بس وہ ایک ٹیسٹ تھا اور کچھ نہیں تھا، وہ ایک ٹیسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ایک ہی چیز سے منع کر رہے، اتنی جنت ماشاءاللہ تھی، اس میں سے صرف ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیے تھے، وہ بھی ٹیسٹ تھا کہ وہ ٹیسٹ میں کیسا پاس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پر اس میں آدم علیہ السلام نے ابلیس نے آ کے ان کو اتنے وسوسے دیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس جھاڑ کے پاس گئے اور آدم علیہ السلام نے اس ٹری کا جو فروٹ تھا اس کو کھایا، آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے کھایا۔ جیسے اس ٹری کا فروٹ کھایا تو جو ان کی جو شرمگاہ تھی
وہ شرم کا جو تھی وہ سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، جو چھپی ہوئی تھی ان سے کیا تھی، اتنے دنوں سے وہ چھپی ہوئی تھی، وہ جنت میں رہ رہے تھے پر وہ چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس ٹری کا اس کا فروٹ کھا لیا، اس فوراً ان کی جو شرمگاہ تھی، ان کے پرائیویٹ پارٹس جو تھے وہ ایک دوسرے کو نظر آنے لگے اور ان کو شرم آنے لگی، اور وہ جو وہاں پر جو جنت کے جو جھاڑ تھے اس جھاڑ کے پتے لے کر وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اس دوران تک ان کو اس چیز کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے انہوں نے وہ فروٹ کھا لیا، ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھنے لگی، اور انہوں نے پھر وہاں سے جو پتے تھے، جو جھاڑ کے پتے تھے، اس کو لے کر وہ ہائیڈ کرنے لگے، اس کو چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو معاف کیا، پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب تم جنت میں نہیں رہو گے، اب تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا اور دنیا میں بسر کرنا پڑے گا، اور کیونکہ اب تم جنت سے نکالے گئے ہو تو تمہیں دنیا میں جا کر اپنا جو لیونگ ہے، اپنا یعنی ایک انسان کو کس طریقے سے جینا ہے، آپ کو اس طریقے سے دنیا میں جا کر آپ کو جینا ہوگا، زمین پر جا کر آپ کو رہنا پڑے گا، تمہیں ہر ایک چیز وہاں پر سروائیول کے لیے تمہیں ہر ایک چیز کرنے پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کی معافی، جب انہوں نے غلطی کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بٹ اب جب ان کو اب کیا تھا، انہوں نے ایک غلطی کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ کو جنت سے نکل کے آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا، اور ابھی جتنی بھی آپ کی نسل جو آئے گی وہ کہاں پر رہے گی، وہ دنیا میں ہی رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا آگے کا کنٹینیوشن ہم لوگ پھر بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔